جاوید اختر نے ایک بات کہی کہ کیسا تمہارا اللہ ہے کہ فلسطین میں جو معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، اور ان کو وہ نہ بچا رہا ہے، اور وہ سارا منظر دیکھ رہا ہے، معصوم بچوں کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہے، فلسطین میں بمباری ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، پھر بھی وہ مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہا. تو یہ کیسا تمہارا اللہ ہے جو جب بھی تم مسلمانوں کی مدد نہیں کرتا؟ اب یہ تھاٹس، یہ تھنکنگ ظاہر ہے ان کے دماغ میں آنی ہی آنی ہے جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے. بھائی جن کا ایمان آخرت پہ ہے نہیں، جن کو یہ پتا ہے کہ بس انسان دنیا میں پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد یہی اس کی زندگی ہے، وہ مر گیا، قبر میں چلا گیا، اب ختم. اب جو لوگ مانیں گے نہیں آخرت کو تو ظاہر سی بات ہے ان کے دماغ میں یہ بات آنی ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کلیئر کیا ہے. اور الحمدللہ جو مسلمان ہیں، یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام سے نوازا ہے، دین سے نوازا ہے، اور خصوصاً جو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اپنا محبوب کو امتی بنایا ہے، یہ اللہ کا خاص احسان آپ کے اوپر ہے. ورنہ جب انسان اس معاملے میں زیادہ عقل کو لگاتا ہے تو یا تو وہ رسول اللہ کے زمانے کا ابو جہل بنتا ہے یا اس دور کا وہ ابو جہل کا پیروکار بنتا ہے. کیونکہ الحمدللہ ہم تو عاشق لوگ ہیں، ہمیں نبی پر بھی بھروسہ ہے، قرآن پر بھی بھروسہ ہے، اللہ کے کلام پر بھی بھروسہ ہے. اور رب نے ہمیں بتایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے سورہ ملک کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرماتا ہے ہم نے موت کو پیدا کیا، میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. کیوں؟ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں وہ پوائنٹ بتایا، وہ مقصد بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہماری ظاہری طور پر ہمیں کیوں نہیں لگ رہا کہ ہماری مدد ہو جائے. اچھا اگر ایسا ہو جائے کہ کوئی بندہ کسی معصوم بچے کو ذبح کر رہا ہے، مار رہا ہے، وہ گولی تانے ہوئے اور وہ گولی اس کو نہ لگے، تو کیا خیال ہے کہ کوئی بندہ اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو کون نہیں مانے گا؟ کوئی ایسا ہوگا جو نہ مانے؟ سارے ہی لوگ کہیں گے. جیسے وہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ آ جائے سامنے آ کے اعلان کر دے کہ میں اللہ ہوں. بھائی اگر اللہ ایسا کر دے گا تو ایمان غیب کا مطلب کیا رہے گا؟ پھر غیب کی باتوں پر ایمان کا مطلب ختم ہو جائے گا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتایا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ویسے ہی مانو. اللہ کو ماننے کے لیے ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. بھائی کیا کوئی بندہ جو مسلمان ہے وہ اللہ کو کسی دلیل کی وجہ سے مانتا ہے؟ نہیں مانتا. بلکہ کیوں مانتا ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے بغیر دلیل کے. کیونکہ ایمان والوں کے لیے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں. تو جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، عقل رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اسی سے اللہ کو پہچانتے ہیں، اور اللہ کی اللہ کی عظمت ان کے دل میں اور زیادہ اترتی چلی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موت کو بنایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ فرما رہا ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں گے کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے اور برے عمل کون کرتا ہے. تو یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اب جو لوگ یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد کی دوبارہ کی زندگی ہے تو پھر جائیں وہ اپنے مزے کریں، جو چاہیں کریں، انہیں پتہ چل جائے گا مرنے کے بعد. لیکن جو مانتے ہیں انہیں پورا بھروسہ ہے کہ ایک ایک بچہ جو یہاں پر مظلوم ہے، جس پر ظلم ہو رہا ہے اور جو کسی ظالم کے ہاتھوں پس رہا ہے، ہمارا یقین ہے کہ وہ قیامت کے دن، جو قیامت کا دن جس کو مالک یوم الدین کہا گیا ہے، وہ قیامت کے دن جب اللہ فیصلہ کرے گا اس مظلوم کو اللہ اس کا بدلہ اور صلہ عطا فرمائے گا، اور جو ظالم ہیں ان کو اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال کے ان کے کرتوتوں کی سزا ان کو دی جائے گی. اسی کے لیے ہم یوم جزا کو مانتے ہیں. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اے میرے بندوں بندیوں سنو، یہاں کچھ بھی جیسا بھی وقت آ جائے برداشت کر لو، کیونکہ اللہ کی نظر میں اس دنیا کی ویلیو ہے نہیں. جنہوں نے اس دنیا کو ایک ویلیو دی ہوئی ہے اور بہت بڑی ویلیو دی ہوئی ہے اور یہ سمجھا ہوا ہے کہ بس یہی دنیا ہے، جو چاہو کر لو، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ انہیں ٹینشن ہوگی. اور جو لوگ اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو یہ کہتا ہے، غریب آدمی بھی مسلمان ہے، وہ ظلم اس پر ہو رہے برداشت کر لیا، کیا کہتا ہے جاؤ تمہیں اللہ سمجھے گا. اور جو یہ وہ کہتا ہے تو ایسا نہیں ہے. حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے. بس ایک مہلت دی ہوئی ہے کہ جاؤ دیکھیں گے، دنیا میں آزمائیں گے، لیکن آخرت میں ہمارے پاس آ
جاؤ. اگر اچھے عمل کر کے آؤ گے تو اس کا بھی صلہ جنت کی شکل میں پاؤ گے. برے کام کر کے آؤ گے